مجلس احرار اسلام نے پاکستان بننے سے پہلے ایک نظریے کے مطابق بڑی قوت کے ساتھ اس ملک میں جدوجہد کی۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ اس ملک کو آزاد کراؤ اور آپس میں بیٹھ کے تقسیم کرو۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ہم سارے یہاں بسنے والے، جیسے مسٹر جناح نے کہا پاکستان بننے کے بعد، وہ مینار پاکستان میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو جا کر، میری بات نہ مانا، مینار پاکستان پہنچ جاؤ، سیر کرنے جاؤ، وہاں قائد کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہندو، سکھ، عیسائی، اس مذہب سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہوا ایک پاکستانی قوم ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے سکھ، ہندو، عیسائی، مسلمان ایک قوم ہے، ہم مل کر اپنے اپنے علاقے تقسیم کریں گے۔ اگر مجلس احرار اسلام نے ٹکر لینی ہوتی تو مسلم لیگ کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑی قوت مجلس احرار اسلام تھی، ہم سے بڑی قوت کسی کے پاس نہیں تھی۔ میں صرف ماضی کی تھوڑی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ مجلس احرار اسلام نے آخری جو اجلاس کیا 1949 میں، اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، مسلم لیگ کو بتایا کہ ہمارے اندر یہ قوت موجود ہے، اور ساتھ ہی ایثار بھی بتا دیا کہ ایثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں، کمینے نہیں ہیں، کمینوں سے واسطہ ہمارا ضرور پڑا ہے، شریفوں سے واسطہ پڑتا تو نہ جانے اس ملک کا مقدر کیا ہو جاتا۔ 1 لاکھ رضاکاروں نے مارچ پاس کیا 1949 میں لاہور میں، 1 لاکھ رضاکاروں نے مسلح مارچ کیا، اور ہم نے دفاعی مصنوعی جنگ لڑی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بھی وردی پہن کے گیا ہوا تھا، اور یہ مظاہرہ کرنے کے بعد والد صاحب نے اعلان فرمایا کہ آج سے میں مجلس احرار اسلام کو غیر سیاسی جماعت قرار دیتا ہوں، اپنی سیاسی موت قبول کر لی، مسلم لیگ کے ساتھ اب ٹکر نہیں لیں گے۔ ہم نے جنگ لڑنی ہوتی، فساد کرنا ہوتا، ہم اپوزیشن میں بیٹھتے، مسلم لیگ کو ناکو چلے چبواتے، کون تھا کیا ہوتا، مر جاتے نا، موت آ جاتی۔ ہمیں اخوان المسلمین کی طرح جیسے ناصر نے ان کو مروایا، ہمیں بھی مسلم لیگ مروا دیتی، ہمارے بچے یتیم ہو جاتے، بیویاں بیوہ ہو جاتی، اور اس سے بڑھ کے کیا ہوتا۔ لیکن والد صاحب نے وہ خونی شرافت جو حسین کے پاس موجود تھی، جو حسن کے تخم سے چلتی ہوئی پہنچی عطا اللہ شاہ بخاری کے تخم میں، اس شرافت کا ثبوت دیا، فرمایا 2 آراء میدان میں تھی، ایک رائے جیت گئی، ایک رائے ہار گئی، شریف ہارنے والا میں ہوں، میں قبول کرتا ہوں اپنی ہار کو اور اس ملک کا وفادار۔ ٹھیک ہے، ہم نے جنگ نہیں کی، مسلم لیگ کو اپنی قربانی دے کر ایثار کے ساتھ کہا تم اس ملک میں اقتدار سنبھالو، ہم تمہارے راستے میں نہیں کھڑے ہوتے، رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ مختصر کرتا ہوں، 50 برس سے مسلسل گالی سن رہے ہیں، اخباروں میں ہمیں گالی دی جاتی ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی لفنگے اپنے اسٹیجوں پر احرار کو گالی دیتے ہیں، یہ سیاسی اخبارات میں لکھنے والے منہ کالے نویس، وہ کیا ہوتا ہے، کالم نویس یا منہ کالم نویس ہوتا ہے، یہ منہ کالم نویس اپنے گندے کالموں میں ہمیں گالی دیتے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ زبان نہیں رکھتے، ہم نے فیصلہ کیا ہوا کہ اس ملک میں مسلم لیگ اپنی ذلت اپنے ہاتھوں سے خریدے، اور اس کے منہ پہ پڑے گی، پڑ رہی ہے، پڑے گی۔ تم نے کہا تھا احراریوں نے ملک کی مخالفت کی ہے، یہ 50 برس میں ایک احراری کی مخالفت ثابت کر دو کہ اس ملک میں اس نے اس ملک کی مخالفت کی ہو، ابھی یہاں گولی کھانے کو تیار ہو۔ ہم نے دہشت گردی نہیں کی، اور کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہم دلیل کے آدمی ہیں، اور دلیل کلاشن کوف کا نام نہیں ہے۔ کلاشن کوف کلچر ہم نے ختم کر دیا، وہ اس دن ختم ہو گیا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت پر بٹھا دیا، فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ،
میرے حبیب کلمے کی دعوت دے کر سب کلمے کی برادری کو ایک تار میں پرو دو، ہم سب کلمے کے بھائی ہیں۔ اور نبی کو طاقت دی دلیل کی طاقت، نبی کو طاقت دی معجزے کی طاقت، نبی دلیل سے بات منواتا ہے، معجزے کی طاقت سے بات منواتا ہے۔ ہمارے پاس معجزہ تو ہے نہیں کہ ہم نبی ہیں، ہمارے پاس دلیل کی طاقت ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات کرتے رہیں گے۔